اے ایمان والو، اے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم تو کلمہ پڑھے نا، تم تو مسلمان بنے نا، تم تو غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے نا، تم ایمان لائے نا اس اللہ پر، تو سنو اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھ لے، کیا دیکھ لے؟ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا۔ کل کے واسطے کا مطلب قیامت کے واسطے، مرنے کے بعد کی زندگی کے واسطے اس نے کیا بھیجا، ابھی سے اس کے بارے میں تم سوال کر لو، اپنے آپ سے پوچھ لو، ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہو کہ ہم کل کے واسطے کیا بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو ایمان تو نہیں لائے، دنیا 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 بول کے دنیا کے پیچھے بھاگ گئے، تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو گئے۔ تو ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھے، ان کو تو کل کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے بولے سو ان کو احساس نہیں ہے، ان کو ایمان نہیں ہے آخرت کے دن پہ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی ہے بولے سو یقین ان لوگوں کو تو نہیں ہے، لیکن تم تو ایمان لائے نا، تم تو اللہ کو مان لیے نا، تم تو کلمہ پڑھے نا، تم تو یقین کرے نا مرنے کے بعد ایک زندگی ہے بول کے، پھر تم بھی اگر کل کے واسطے کیا بھیجے سوچیں گے نہیں، تو ان لوگوں میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ ان لوگوں کو تو یہ فکر نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو بھی کافر ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کو تو یہ فکر نہیں ہے کہ میں کل قیامت کے واسطے کیا بھیج رہا ہوں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہاں بھائی میں یہ صدقہ کروں، یہ خیر کا کام کروں، یہ نیکی کا کام کروں تو یہ میرے مرنے کے بعد اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا بولے سو یقین ان لوگوں کو تو نہیں ہے۔ لیکن کیا تم کو بھی نہیں ہے یقین؟ اگر ہے تو پھر تم ابھی سے فکر کرو، ابھی سے سوچو، تمہاری سوچ یہ ہونا کہ میں کل کے واسطے کیا بھیجا۔ اب اس آیت پہ رک کے وہ تمام سٹوڈنٹس جو اسکول کو جانے والے ہو یا کالج کو جانے والے ہو، یہ سوچے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سوال کر رہا ہے کہ کل کے واسطے تم نے کیا بھیجا۔ اب دنیا میں آپ 20 سال 25 سال دنیا کی ڈگریوں کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے کالجوں اور سکولز کے پیچھے تو لگا دیے 20-25 سال۔ اب یہ جو 20-25 سال تم دنیا کی تعلیم کے لیے جو لگائے وہ دنیا کے حد تک ہی رہ جائے گی، وہ تعلیم تمہاری، وہ ڈگریاں اور ان ڈگریوں سے حاصل کرنے والا جاب اور اس جاب سے ملنے والے پیسے، وہ ہنر، وہ تمام چیزیں دنیا کے حد تک ہی رہ جانے والی ہیں۔ لیکن آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ کل کے واسطے تمہاری اب 20-25 سال کی عمر میں آج تک تم قیامت کے واسطے کیا جمع کرے؟ دنیا کے لیے تو ڈگریاں بہت جمع کر لیے، آخرت کے واسطے کون سی ڈگری جمع کر کے رکھے؟ کم از کم مرنے کے بعد خبر میں جو سوال ہونے والے ہیں ان سوالوں کا جواب تو تیار کر کے رکھے۔ اللہ کون ہے کا جواب کیا تمہارے پاس ہے؟ اللہ کے رسول کون ہے کا جواب صحیح دے سکتے ہیں؟ تمہارا دین کیا ہے کا کم از کم جواب صحیح دے سکتے ہیں؟ کل کے واسطے، جنت میں جانے کے واسطے تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ آج کالج کے اسٹوڈنٹس کو اگر بولے دینی اجتماعات کے لیے تو اکثر جگہ یہی حالت ہے کہ ہر جگہ بچیاں بولتی ہیں اور بچے بھی بولتے ہیں کہ بھائی ہم بہت بیزی ہیں، پڑھنے میں بیزی ہیں، ہم کو اسکول جانا ہوتا ہے، ہم کو کالج جانا ہوتا ہے۔ اسکول اور کالج کے خلاف میں کبھی بولا نہیں، کبھی بولوں گا بھی نہیں، اچھی بات ہے پڑھو لکھو، لیکن جب ہفتے میں آپ کو 6 دن اسکول ہوتا ہے، 1 دن چھٹی ہوتی ہے، ویسے ہر مہینے میں 3-4 چھٹیاں ہوتی ہیں اور ہر سال 1 سے 1.5 مہینہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان چھٹیوں میں کل قیامت کے لیے کچھ تیاری کر لینے کی فکر کیا اسٹوڈنٹس کو ہے؟ اگر اسٹوڈنٹس کو نہیں ہے تو ان کے ماں باپ کو ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم وہ فکر دلائیں، ان کو جنتی بنانے کے لیے ان چھٹیوں کا صحیح استعمال ان سے کروائے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کروائیں۔ یہ کتنے ماں باپ کو فکر ہے؟ اکثر لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے، ان چھٹیوں کو ایسے ہی بیکار میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، تو کچھ لوگ صرف گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ آرام کرنے میں، ابھی تو 11 مہینے پڑھ کے تھک گیا، پورا دن سو جاؤ، آرام کرنے میں، سونے میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پورا دن موبائل لیتے ہوئے، کچھ لوگ بیکار کی چیزوں میں گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ گناہوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں حرام نہیں ہیں، ایک حدود میں رہتے ہوئے اگر ان کا صحیح استعمال کریں گے تو حرام نہیں ہے، لیکن پورا وقت انہی چیزوں کے لیے لگا دو
ایک تو 11 مہینے دنیا کے لیے لگا دو، دنیاوی تعلیم کے لیے، بچے سے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ملتا ہے اس کو بھی دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہی لگا دو، تو پھر آخرت کے لیے تم نے کیا لگایا؟ آخرت کے لیے تم نے کیا کوشش کی؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر کئی آیتوں میں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ایک آیت دیکھیں گے ہم سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر ہے اور بہت بقا والی ہے۔ دیکھو کیا بہترین بات سمجھا رہا اللہ تعالیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت اس سے بہت بہتر ہے اور بقا والی، بقا بولتے ہمیشہ کی، ہمیشہ کی زندگی آخرت میں ہے اور اس دنیا کے چیزوں سے بھی بہتر چیزیں آخرت میں ہیں۔ کاش کہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا، خاص طور سے یہ چھٹیوں کے دن آنے سے پہلے ہر اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا اے میرے بندے، تو دنیا 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 بول کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، اس دنیا سے بہتر چیزیں اور ہمیشہ کی چیزیں آخرت میں ہیں۔ اگر تو اس آخرت کو بھول کے صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کے پیسے کمانے کے لیے، صرف دنیا کے عیش و آرام کے لیے تو پیچھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہاں تو صرف 60-70 سال شاید تو خوشی سے گزار سکتا ہوں گا، لیکن آخرت کو بھول کے زندگی گزار لیا تو پھر ہمیشہ کی خوشی تجھ سے محروم ہو جائے گی اور ہمیشہ کا عذاب اللہ تعالیٰ تیرے لیے مقرر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا کہ آخرت بہت بہتر ہے۔ دنیا میں ہے تو دنیا کی ضرورت کے حساب سے دنیا کو لو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن آخرت کو بھول کے نہیں، آخرت کو چھوڑ کے نہیں۔ اس لیے ہمارے بچوں کو سب سے پہلے ایمان، عقیدہ، یہ تمام چیزیں سکھاتے ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔